السلام علیکم ناظرین، میں ہوں موغیث علی۔ ناظرین، بڑی ہی اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلے خبر دو تین ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو NA 249 کا آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوا، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنما جیتے۔ مسلم لیگ نون نے وہاں پہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی۔ آج ری کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو مسلم لیگ نون نے کیا کیا کہ وہاں سے راہ فرار اختیار کی اور ایک نئی درخواست دائر کر دی اور کہا کہ یہ پورا الیکشن ہی کالعدم قرار دیا جائے۔ اور میں جیسے کہا تھا کہ مریم نواز الیکشن کمیشن پہ بڑا بھروسہ کرتی ہیں، اور آج ملاقات بھی کی گئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے۔ مریم اورنگزیب اور خواجہ سعد رفیق صاحب گئے ہیں الیکشن کمیشن، وہاں پہ جا کے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کالعدم قرار دے دیا جائے۔ یعنی کہ مسلم لیگ نون نہیں جیتی، نہ ہی ری کاؤنٹنگ پسند ہے انہیں، نہ ہی الیکشن پسند ہے، صرف یہی پسند ہے کہ جناب یہ جہاں سے جیت جائیں یہ ان کا حلقہ ہو جائے، اور اگر وہ وہاں سے ہارتے ہیں تو وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس وقت تک ری کاؤنٹنگ یا الیکشن کراتے جائیں جب تک کہ مسلم لیگ نون نہیں جیتتی۔ اب دیکھیں کہ یہ انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ری کاؤنٹنگ تک معاملہ نہیں رکے گا، یہ آگے جائیں گے۔ اب یہ ری کاؤنٹنگ پہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں شکست ہو جائے گی، اب یہ کہتے ہیں کہ پورا الیکشن ہی کالعدم قرار دے دیا جائے۔ یعنی کہ جو عوام کا پیسہ لگا، جو ٹیکس کا پیسہ ہمارا لگا، وہ دوبارہ لگایا جائے، دوبارہ سے پولنگ کرائی جائے، دوبارہ سے پاکستان میں کرونا پھیلایا جائے اور ان کے لیے نئے الیکشن، نئے قانون بنا کے ان کو سیٹ دے دی جائے۔ وہ بھی ناصر شاہ کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کراچی جہاز کے ذریعے آئے، مفتاح اسماعیل کو اٹھا کے لے جائے اور قومی اسمبلی میں جا کے بٹھائے اور کہے کہ حلف لو بھائی جان آپ جیت گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ایک خبر بڑی ہی وائرل ہے، گردش کر رہی ہے کہ جو بلوچستان کے گورنر ہیں امان اللہ یاسین زئی صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑا ہی جو ہے سخت پیغام دیا ہے۔ انہوں نے جنگ نیوز نے خبر چھاپ دی کہ عمران تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے، تم میرا استعفیٰ نہیں مانگ سکتے، میں کوئی چمچہ خرچہ نہیں ہوں، میں کاکڑ ہوں تو میں تمہارے خلاف لڑوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ لیکن پھر جب یہ خبر نشر ہو گئی اور پبلش ہو گئی، لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا، اس کے بعد ویب سائٹس پہ مختلف لگی اور پورے سوشل میڈیا پر پھیل گئی، تو اس کے بعد ایک تردید آئی گورنر ہاؤس بلوچستان سے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایسا تو بیان دیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی میڈیا سے بات کی ہے امان اللہ یاسین زئی صاحب نے، اور نہ ہی کسی کو انٹرویو دیا ہے، تو یہ خبر لگ کیسے گئی؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امان اللہ خان یاسین زئی صاحب نے کہا کہ روزنامہ جنگ کوئٹہ میں 6 مئی 2021 کو شائع ہونے خبر من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس جھوٹی خبر کی سختی سے تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا اور دیگر معاملات بھی کریں گے۔ اب یہ ایک سنیریو ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ فیک نیوز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تردید ہے یہ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ جو خبر ہے جس کی ہیڈ لائن ہی ہے وہ دیکھیں، بڑی کیچی ہیڈ لائن ہے، سیاست عمران کے بس کی بات نہیں، نہ استعفیٰ لینے کی حیثیت، گورنر بلوچستان کا لوکل باشندہ کاکڑ ہوں، چمچہ گیری کسی کے پیچھے جانے کا شوق ہے، نہ یہ امید مجھ سے رکھی جائے، بلوچستان لاوارث صوبہ نہیں، ہر کوئی من مانی کر کے چلائے، امان اللہ یاسین زئی کا مستعفی ہونے سے انکار۔ اب عمران خان صاحب نے ان سے ایک درخواست کی تھی کہ آپ ہٹ جائیں، اور وہ واقعی خط لکھا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن اس کے اوپر اتنا سخت رد عمل آنا، اس کو پھر ایک ہیڈ لائن بنا دیا گیا، بڑا ہی کیچی سا معاملہ تھا۔ اب دو تین خبریں اہم ہیں۔ ایک، ناظرین، جو عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ عدلیہ پہ آج ایک بار پھر انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کیا، اور شہباز شریف کا باہر جانے کا معاملہ وہ بڑا ہی اہم ترین ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے بیان کی، پھر بعد میں کر لیتا ہوں شہباز شریف کے جو انہوں نے باہر جانے کے لیے جو پلان بنایا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں لاہور میں، بڑا ہی اہم ترین بیان ہے یہ، ڈائریکٹ ایک قسم کا قاضی فائزہ اور انصاف کے اوپر جو عدالتی نظام ہے، یہ عمران خان صاحب نہیں، یہ پورا پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ سے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور جو بھی چور ڈاکو ہیں وہ عدلیہ سے جا کے NRO لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور نام آتا ہے عمران خان کا کہ عمران خان نے NRO دے دیا ہے۔ اب دیکھیں جی، جیلوں میں غریب لوگ نظر آتے ہیں اور ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، ہمارے انصاف کا نظام طاقتور لوگوں کے لیے فیل ہو چکا ہے، جیل میں صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں، جبکہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، طاقتور کرپشن کا حساب کتاب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ طاقتور کون ہے؟ یہ طاقتور یہی لوگ ہمیں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ابھی قاضی فائزہ صاحب کی آپ نے مثال دیکھی ہے، یہ طاقتور لوگ ہیں نا، یہ اپنی کرپشن کا حساب کتاب نہیں دیتے، اور جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سارے جو ایلیٹ ہے، انہوں نے صحیح کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ چھوٹی سی ایلیٹ ہے، اس نے پورے ملک کو قبضے میں لیا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ یہ ایک رد عمل عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہے جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے آپ کے سامنے۔ ابھی فیصلہ سنا دیا، عارف حمید بھٹی صاحب تھے،
اس کے بعد جو مقابل پروگرام کرتے ہیں 92 نیوز پر، اس کے بعد مجھے نام نہیں آ رہا خیر ابھی تک، ارشاد بھٹی بھی بیٹھے ہوئے تھے، بابا جی جنہیں ہم کہتے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، تینوں نے فیصلہ سنا دیا، چلے نام مجھے نہیں آ رہا، بھی یاد بھول رہا ہے، ان تینوں نے فیصلہ سنا دیا کہ عمران خان کا 2023 کے الیکشن میں، ہارون رشید صاحب نام ہے جی، بہت پیارے ہمارے صحافی ہیں، تینوں نے کہہ دیا جی عمران خان کا 2023 میں الیکشن میں کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے گا۔ اب مجھے بتائیں NA 249 دیکھ لیں، ڈسکا دیکھ لیں، خوشاب کے الیکشن میں کوئی عمران خان کو کوئی ایسی شکست نہیں ہوئی جس سے بندہ کہے کہ ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے عمران خان سیٹ نہیں نکال سکا، اس کا ووٹ بینک بڑا ہے، لیکن میرے نزدیک اس سیٹ کو نکالنا چاہیے تھا۔ آپ جب عوام میں جاتے ہیں، آپ حکومت میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس تمام وسائل بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے وقت بھی ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان بھی ہوتا ہے کہ یار ہم حکومتی بندے کو ووٹ دیں گے تو ہمارے کام ہو جائیں گے، اپوزیشن والوں کو کون ووٹ دے گا، لیکن پھر بھی یہ مقابلہ ٹف رہا اور ایک بڑا مارکا۔ اب دیکھیں نا، پیپلز پارٹی دیکھیں 235 ووٹ لیے تھے اور 235 لوگوں نے بھٹو دیکھا تھا کل خوشاب کے الیکشن میں۔ یہ ایک بڑا اچھا کنٹیسٹ ہوا اور بڑا معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا گراف نیچے آ گیا ہے یا ان کی مقبولیت کم ہوگی، یہ معاملہ نہیں ہے۔ 62,000 سے یا 60,000 سے آپ 65,000 پہ جاتے ہیں تو یہ اچھی ایک آپ کے اچیومنٹ ہے، لیکن آپ نے سیٹ نکالنی تھی وہ آپ نہیں نکال سکے۔ اسی طرح سے تینوں نے فیصلہ سنا دیا جی، کوئی یہ اتنی لمبی لانگ ٹرم کون پیش گوئی کر سکتا ہے؟ یہ کل پاکستان پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ سیاست جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، کبھی حالات ادھر جا رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، تو 2 سال کی پلاننگ آپ اگر فیصلہ سنا دیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اس طرح سے آپ کا کاروبار چل نکلا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ صاف طور پہ فواد چودھری نے صابر شاکر کو کہا کہ یار وہ اپنے یوٹیوب کے لیے کام کر رہا ہے، اور انہوں نے ایسی پھل جھڑی چھوڑ دی کہ ہاں اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں گے، یہ مدت پوری نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے اور بھی جو 3-4 لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کس طرح سے انہوں نے قاضی فائز صاحب کے معاملے پر اور پاکستان کے عدالتی نظام پر انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا ہے کہ جناب عمران خان کیا کرے، وہ ڈاکو چوروں کو پکڑتا ہے، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، تو یہی اب کرے گا نا، بتائے گا ان کو کہ بھائی جان آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ طلعت حسین نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو قریبی دوست تھے انہیں بتایا ملاقات کا، لیکن ابھی ڈینائی آیا ہے اور جہانگیر ترین نے کہا کہ میری ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ ایلیگیشن جو ہیں یا یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ اس کے اوپر طلعت حسین صاحب نے پوری ایک ویڈیو بنا دی اور کہا کہ جی دونوں طرف سیز فائر ہو گیا ہے، جہانگیر ترین کی ملاقات جب عمران خان صاحب سے ہوئی وہاں پہ یہ ہوا وہ ہوا۔ اب انہوں نے 3 بندوں کے نام تو نہیں لیے، لیکن کہا کہ ان 3 بندوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے ملاقات عمران خان صاحب نے ہم سے شیئر کی ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں شہباز شریف کے بعد بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیل کا معاملہ چل رہا ہے اور پورے پاکستان میں ایک ڈیل کی خبر تاثر لے رہی ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، نیا الیکشن جو آ رہا ہے اس کے لیے صف بندی جاری ہے۔ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو بلیک لسٹ میں حکومت نے نام ڈالا ہوا ہے وہ نکال دیا جائے، اور انہوں نے اس میں یہ بھی دیا ہے کہ جناب میں پہلے بھی باہر ملک گیا تھا پھر واپس آ گیا تھا، لیکن اب مجھے ضمانت مل گئی ہے، عدالت نے جو یہ نیب کے کیسز بنے ہوئے تھے مجھے ضمانت دی ہے، حالانکہ وہ ہارڈ شپ پہ دی ہے، وہ نام جو ہے میرا بلیک لسٹ سے نکالا جائے۔ یہ نکالنے کا مقصد کیا ہے بلیک لسٹ سے؟ شہباز شریف نے باہر جانا ہے، اور باہر کیوں جانا ہے؟ ظاہری بات ہے لندن میں اس کا بھائی بیٹھا ہے اور وہاں پہ جا کے اس نے میٹنگ کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بات چیت ان کی کیا ہونی ہے۔ نواز شریف نے کہنا جی میرا بیانیہ، شہباز شریف نے کہنا ہے میرا بیانیہ، لیکن دیکھتے ہیں یہ کیا معاملہ چلتا ہے۔ لیکن اب یہ لاہور ہائی کورٹ اگر اس کو انٹرٹین کرتی ہے، اس درخواست کو انہیں اس بلیک لسٹ سے بھی خارج کرتی ہے، تو پھر یہی کہیں گے کہ یار اس عدالتوں کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جس بندے کا جو دل چاہے وہ کرے، حکومت پھر چھوڑ دیں، عدالتیں حکومت کر لیں۔ اگر حکومت نے نام کسی کا بلیک لسٹ میں ڈالا ہے تو آ کے عدالت میں کیوں جائے بندہ اور کہے کہ جناب اس کا بلیک لسٹ سے نام نکال دو، یہ حکومت تو کسی کام کی نہیں کسی کھاتی نہیں، یعنی کہ پھر آپ حکومت جو ہے وہ چھوڑ دیں، پھر عدالتیں اپنا نظام سنبھال لیں، وہ کریں۔ اب حکومت نے طے کرنا ہے کس کا نام بلیک لسٹ میں رکھنا ہے کس کا نہیں رکھنا، کون چور ہے کون ڈاکو ہے، یہ تو طے چلے عدالتیں کریں گی، فیصلے کریں گی، لیکن حکومت کے حق میں تو کچھ ہے نا، حکومت کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے۔ اب یہ شہباز شریف کی نئی درخواست آئی ہے اور اس میں انہوں نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ جی کہاں کیسے انہیں ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ مشہور ہے شریف خاندان کو ریلیف دینے کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس درخواست کو کیسے انٹرٹین کرتی ہے، کیا انہیں ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔